السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الخلع والطلاق کی شروعات اس سے پہلے والے درس میں ہم کر چکے ہیں، اور خلع اور طلاق کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہوتا ہے اور ان کے درمیان میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پہلی حدیث اس باب کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان امرأة ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبتین علیہ حدیقتہ؟ قالت نعم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقۃ، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان امرأة ثابت ابن قیس، کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، یہ کون تھی، ان کا کیا نام تھا، اس کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن اکثر طرق میں جو روایت ہے اس میں زیادہ تر روایات میں حبیبہ بنت سہل آیا ہے، یعنی یہ جو ہے حبیبہ بنت سہل تھی، اور اسی طرح سے بعض روایات میں ان کا نام جمیلہ آیا ہے اور بعض روایات میں مریم آیا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ یہ حبیبہ بنت سہل ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ یہ مریم ہے، کسی نے جمیلہ نام بتلایا ہے، تو ان کے نام کے تعلق سے یہ اختلاف ہے۔ بہرحال تو یہ حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، آئیں اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیں فقالت، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس ما آتب علیہ فی خلق ولا دین، کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس ما آتب علیہ، میں عیب نہیں لگاتی ہوں ان پر، ما آتب واحد متکلم کا صیغہ، میں عیب نہیں لگاتی ہوں علیہ ان پر، فی خلق نہ تو اخلاق میں، ولا دین اور نہ ہی دین میں، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن میں ناپسند کرتی ہوں اسلام میں کفر کو، اور کفر سے مراد کیا ہے، کفران العشیر، یعنی شوہر کی نافرمانی آئی بات میں، لیکن میں اسلام میں شوہر کی نافرمانی کو ناپسند کرتی ہوں۔ اس سے ان کا صبر و تحمل معلوم ہو رہا ہے، کتنی صبر کرنے والی یہ عورت تھی، اور دین پر اس قدر عمل کرنے والی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت یہ حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے ان کا نکاح ہوتا ہے ان سے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ثابت بن قیس یہ رنگ کے تھوڑا سانولے تھے، اور چہرہ بھی بہت خاص نہیں تھا، بس ایسے ہی اللہ رب العالمین کی تخلیق، اس کی برائی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے معاملہ ان کا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ ایک اور چیز تھی کہ وہ بہت زیادہ مارتے بھی تھے،
تو ایک دفعہ انہوں نے حضرت اپنی بیوی کو مارا اور اس سے ہاتھ ان کا ٹوٹ گیا، ایسی پٹائی لگائی کہ ہاتھ ہی ٹوٹ گیا، غصہ ہو گیا، انسان ہونے کے ناطے سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ ہوا۔ اب ایک تو شکل صورت صحیح نہیں، پھر مارنا پیٹنا اس طرح سے، تو ان کی بیوی کو یہ اچھا نہیں لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کر دی اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے اخلاق وغیرہ میں کوئی عیب نہیں لگا رہی ہوں، لیکن اسلام میں ناشکری کو یا نافرمانی کو شوہر کی یہ ناپسند کرتی ہے، اور اس سے ارادہ ان کا یہ ہے کہ کسی طرح سے ان سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نکل آئے تو میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں۔ یہ اصل میں ان کا معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اتردین علیہ حدیقتہ، کیا تم ان کا باغ ان پر واپس کر دو گی؟ اتردین تو واپس کر دو گی، علیہ ان پر، حدیقتہ ان کا باغ۔ ان کا باغ کا مطلب یہ نہیں جو ان کے ملکیت میں تھا پہلے، تمہیں مہر میں دیے جانے سے پہلے، یہ اصل میں معاملہ ہے۔ مہر میں انہوں نے باغ دیا تھا، بعض روایات میں 2 کا ذکر ہے کہ 2 باغ دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم جو مہر میں انہوں نے باغ دیے تھے ان باغوں کو، یا ایک باغ دیا ہے اس باغ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ قالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں اور میرا ان سے پیچھا چھڑائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل الحدیقہ، اقبل یقبل، اقبال سے باب فعل امر ہے، اقبل الحدیقہ، باغ کو قبول کرو، وطلقها تطلیقۃ، اور ایک طلاق انہیں دے دو، ایک طلاق ان کو دے دو۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آئی بات میں تو یہ حدیث مؤلف نے اس باب میں سب سے پہلے بیان فرمائی جو خلاصہ متعلق۔ یہ حدیث خلا کی مشروعیت پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، کسی طرح کی اسے کوئی پریشانی ہے اس کے اخلاق کو لے کر، اس کے کردار کو لے کر، تو ایسی صورت میں شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ خلا کے ذریعے سے وہ علیحدہ ہو جائے۔ تو خلا کی مشروعیت اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ عورت خلا لے سکتی ہے اور اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ آئی بات میں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ خلا طلاق ہے اور یا فسخ نکاح ہے، اس کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے، اور اس اختلاف پر مرتب ہونے والے جو مسائل ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر خلا کو طلاق مانتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا معنی ہوگا، اور اگر فسخ نکاح مانتے ہیں تو اس کا کیا معنی اور مطلب ہے۔ اس کی وضاحت اس سے پہلے بیان کی گئی کہ اگر اسے طلاق مانتے ہیں تو گویا کہ جو 3 طلاق شوہر کے اختیار میں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ختم ہوا، اور اگر یہ فسخ نکاح ہے تو ان 3 پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس تعلق سے وضاحت اس سے پہلے والے درس میں گزری۔ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خلا طلاق ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، کہ اور انہیں ایک طلاق دو، اور انہیں ایک طلاق دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں
بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں۔ لیکن یاد رہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ طلقھا تطلیقۃ، لیکن بعض دوسری روایات میں الفاظ کچھ الگ ہیں۔ بعض روایات میں وفارقھا کے الفاظ ہیں کہ ان سے علیحدہ کریں، بعض روایت میں وخل سبیلھا اور ان کے راستے کو چھوڑو، اور ان کے راستے یعنی باغ کو قبول کرو جو مہر میں تم نے دیا ہے، اور ان کے راستے سے ہٹ جاؤ یعنی ان کو دور علیحدہ کرو۔ تو یہ جو ہے احادیث کے الفاظ روایات میں مختلف آئے ہیں، یعنی کسی میں طلقھا تطلیقۃ ہے، کسی میں فارقھا کے الفاظ ہیں، اور کسی میں خل سبیلھا کے الفاظ ہیں۔ تو یہ الفاظ گویا کہ روایت بالمعنی یہاں راوی نے بیان فرمایا ہے، روایت بالمعنی یہ گویا کہ ہے، یعنی ایگزیکٹلی یہی الفاظ نہیں بیان فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ جو راوی نے بیان فرمائے ہیں یہ گویا کہ روایت بالمعنی کے اعتبار سے روایت کی گئی ہے، یعنی اسی سے ملتے جلتے کوئی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آئی بات سنیں؟ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا پھر کہ طلقھا تطلیقۃ سے یہ دلیل پکڑنا کہ یہ طلاق ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا کہ طلقھا تطلیقۃ سے کہ یہ طلاق ہو۔ آئی بات سنیں؟ کیونکہ بعض روایت میں خل سبیلہ کے الفاظ ہیں اور بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں فاخذ الحدیقۃ منہا وجلست فی بیتہا، یعنی انہوں نے ان سے باغ لے لیا اور وہ گھر جا کے بیٹھ گئے، یعنی طلاق وغیرہ دی یا نہیں دی اس کی وضاحت نہیں۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ الفاظ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے، بلکہ یہ فسخ نکاح ہے، نکاح اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ بعض میں فارقھا کے الفاظ، تو اب ظاہر سی بات ہے الفاظ کچھ روایات میں کچھ ہیں، کچھ روایات میں کچھ ہیں، تو یہ احتمال ہو گیا، اور احتمال جب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں استدلال کمزور ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ روایت ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں طلاق ہے خلا، لیکن جو کہتے ہیں طلاق نہیں ہے خلا وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں جو ہے خل سبیلہ یا اسی طرح سے فارقھا وغیرہ کے بھی الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ یا یہ الفاظ دونوں میں احتمال ہو گیا کہ یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ کہا، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ان کے ساتھ متعدد مرتبہ یہ خلا کا معاملہ پیش آیا، اور کبھی آپ نے فارقھا کے الفاظ کے خل سبیلہ اور کہیں طلقھا کے الفاظ بیان فرمائے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک معنی ہوا، لہذا اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ الفاظ اس دلیل میں کافی نہیں ہے کہ خلا طلاق ہوتا ہے، خلا طلاق ہوتا ہے یہ جو ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خلا طلاق نہیں ہے، خلا طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے، ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کے بعد ایک حیض انتظار کرنے کا حکم دیا کہ ایک حیض کا انتظار کرو، اور پھر ان کے لیے آزادی دی نکاح کرنے کی کہ اگر اسی جگہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر خلا طلاق ہوتا تو طلاق کی عدت 3 حیض ہے، خلا اگر طلاق ہوتا تو طلاق کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے،
یعنی 3 حیض انتظار کرنا پڑے گا عورت کو، اور پھر اس کے بعد وہ اگر کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے، جبکہ یہاں 1 حیض کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ نکاح ہے۔ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ نکاح ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آئی بات سنیں؟ تو اس سلسلے میں علماء اہل حدیث یا اسی طرح سے اور بھی بہت سارے علماء کا موقف یہی ہے، خلا طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ نکاح ہے۔ بعض علماء اہل حدیث بھی اس جانب گئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ خلا طلاق ہے، لیکن اس تعلق سے صحیح اور درست بات یہی ہے کہ خلا جو ہے وہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے، اگرچہ وہ طلاق کے الفاظ ہی سے کیوں نہ ہو، اگرچہ طلاق کے الفاظ ہی سے کیوں نہ ہو، اگر وہ خلا ہے یعنی عورت کی طرف سے پیش قدمی ہو رہی ہے اور مال کے بس میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ خلا فسخ نکاح ہوگا اور وہ طلاق نہیں ہوگا۔ خلا کے تعلق سے ایک بات کی اور وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورت جس طرح سے مرد کو اختیار ہے طلاق دینے کا، اور اسے کسی مشورے کی یا کسی سے پوچھنے گچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورت اپنی مرضی سے خلا نہیں لے سکتی ہے، بلکہ یہ حکومت وقت یا قاضی جو ہوگا اس کے پاس جائے گی اور اس کے ذریعے سے یہ خلا ہوگا۔ آئی بات سمجھ؟ یعنی اگر اسے خلا کی ضرورت ہے تو وہ اب جائے قاضی کے پاس اور اس سے اپنا مدعا اپنی بات رکھے، اور پھر وہ شوہر کو مجبور کرے گا اور کہے گا کہ اسے جو ہے دور کرو یا اس کے راہ کو چھوڑو اور جو تم نے مہر وغیرہ دیا ہے وہ قبول کرو۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ جو ہے حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے، جیسا کہ یہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری کرائی۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ ہے خلا کا معاملہ۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے من عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ طلق امراتا لہ وہی حائض فذکر عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتغید فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال لیراجعها ثم یمسکها حتى تطہر ثم تحید ثم تطہر فإن بدا له ان يطلقها فليطلقها طاہرا قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وفي روایت مره فليراجعها ثم ليطلقها طاہرا او حاملا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے انہو طلق امراتا لہو کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، وہی حائض اس حال میں کہ وہ حالت حیض میں تھی، یعنی ماہواری کا جو زمانہ ہوتا ہے، ماہواری کا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں وہ تھی۔ فذکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ایسے سے معاملہ ہو گیا ہے، عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو حالت حیض میں، فتغید فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ غصہ ہو گئے فیہ یعنی اس معاملے میں، یعنی یہ جب سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتغید فیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں غصہ ہو، غضبناک ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی بات میں؟ اور یہ غضبناک ہونا اس وجہ سے کہ حالت حیض میں شریعت نے طلاق دینے سے منع فرمایا ہے، یعنی عورت اگر
پیریڈ کے زمانے میں ہے تو اسے طلاق دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے. آئی بات سمجھ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے غصہ ہوئے کہ ایک حرام کام کا گویا کہ ارتکاب کیا جا رہا ہے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیراجعها، چاہیے کہ وہ اسے لوٹائیں. یعنی عبداللہ ابن عمر چاہیے کہ اس عورت کو لوٹائیں، یعنی یہ جو طلاق انہوں نے دی ہے اسے ختم کریں. ثم یمسکها، پھر وہ اسے روکے رکھیں حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی وہ پاک ہو جائے ہے سے، اور پاکی اور طہارت کا زمانہ شروع ہو جائے. ثم تحیدا، پھر وہ حیض سے ہو، فتطہر، پھر وہ پاک ہو، یعنی دوبارہ دوسرا طہر جو ہے شروع ہو جائے. فَإِن بَدَا لَهُ، اور اگر ظاہر ہو اس کے لیے ان یطلقا، کہ وہ اس کو طلاق دے، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، تو طہارت کی حالت میں اسے طلاق دے. ٹھیک ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک جو طہر آیا جس حالت حیض میں طلاق دیے، اس کے بعد جو طہر شروع ہو رہا ہے اس میں طلاق دینا نہیں، بلکہ ایک اور حیض گزرنے کے بعد دوسرا جو طہر آیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کے لیے حکم دیا کہ اگر اب طلاق دینا چاہتے تو اب طلاق. قبل ان یمسھا، اس سے پہلے کہ وہ چھوئیں، یعنی چھونے سے پہلے طلاق چھونے سے پہلے. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَن يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، تو یہ وہ عدت یعنی زمانہ یا وقت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو طلاق دی جائے. یعنی جس عدت یا جس وقت میں، عدت یہاں وہ معنی وقت، یہ وہ مدت ہے یا وقت ہے جس میں عورتوں کو طلاق دی جائے. اور وہ کیا ہے؟ یعنی عورت پاکی کے ایام میں ہو اور شوہر نے اس سے ہم بستری اس درمیان میں نہ کی، یعنی ان پاکی کے ایام میں شوہر نے بیوی سے ہم بستری نہیں کی ہے، جماع نہیں کیا ہے، تو ایسے ایام میں وہ عورت کو طلاق دے گا، یعنی بیوی کو ایسے ایام میں طلاق دے گا. حالت حیض میں طلاق دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے. یہ اسی طرح سے اس پاکی کے زمانے میں طلاق دینا جس میں اس نے ہم بستری کر رکھی ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے. آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے مرہ، اسے حکم دو. مر فعل امر ہے، مرہ اسے حکم دو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ ان کو حکم دو کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو حکم دو جا کے فَلْيُرَاجِعْهَا، کہ وہ اسے لوٹائیں. ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا، پھر وہ طلاق دیں اسے حالت طہر یا حمل میں. یعنی اگر حمل ظاہر ہو گیا ہے تو حالت حمل میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، یا حالت طہر میں جس میں ہم بستری نہیں کی ہے اس میں طلاق دی جا سکتی ہے اگر طلاق کی ضرورت ہے، نوبت آ جا رہی ہے طلاق دینے کی. آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے غضبناک ہوئے، غصہ ہوا. آپ کا غصہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے. اور اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورت کو حالت طہر میں جو طلاق دی جائے گی وہ اس طہر میں دی جائے گی جس میں شوہر نے ہم بستری نہیں کی ہے. اگر ہم بستری کر لی ہے تو اس طہر میں بھی طلاق دینا یہ صحیح نہیں ہوگا، جائز اور درست نہیں ہوگا. اسی طرح سے تیسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حالت حمل میں، یعنی اگر حمل ظاہر ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں عورت کو طلاق دینا بھی جائز اور درست ہوگا.
ٹھیک ہے، یعنی حالت حمل میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، اور حالت حمل میں اگر طلاق دی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جا رہا ہے تب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگی۔ آئی بات میں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ وہ لوٹائیں اور پھر انہیں ایک طہر کے بعد دوسرے طہر میں طلاق دینے کے لیے کہا، تو امام مالک یا اسی طرح سے اور کئی علماء اس بات کے قائل ہیں لوٹانا یہ واجب ہے، یہ آپ نے فرمایا نا فلیراجعھا، تو یہ لوٹانا واجب، جبکہ جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب، کیا ہے یہ مستحب۔ تو یہ حالت حیض میں یہ طلاق دی گئی، اب یہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی اس تعلق سے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ حرام ہے، حالت حیض کی طلاق حرام ہے، یہ ایک مسئلہ الگ، اور ایک دوسرا مسئلہ اس تعلق سے یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دے دی ہے تو وہ طلاق مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، تو اس تعلق سے علماء کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے۔ جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ ایسی طلاق مانی جائے گی، یعنی اگر کوئی حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق مانی جائے گی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بیان فرمایا فلیراجعھا، کہ وہ رجوع کریں، تو اس رجوع کرنے سے دلیل پکڑی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب رجوع کرنے کا حکم دے رہے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس لے کا مطلب یعنی وہ علیحدہ ہو گئی، مان لی گئی، تبھی تو واپس لی جائے گی، تو یہ ہے جمہور کا استدلال۔ جبکہ علامہ ابن تیمیہ ہیں یا اسی طرح سے اور بہت سارے علماء، عموماً اہل الحدیث علماء کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ حالت حیض میں دی ہوئی طلاق یہ درست نہیں ہے اور یہ نہیں پڑے گی، یہ طلاق نہیں پڑے گی، اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے، اور اس میں بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شمار نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لم یرہا شیئا، یعنی آپ نے اسے شمار نہیں کیا، یعنی اسے طلاق نہیں شمار کیا گیا جو ان کی جانب سے دی گئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب راوی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ طلاق شمار نہیں کیا گیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اسے طلاق شمار کرنے والے؟ اور عمومی جو دلائل ہیں وہ بھی اس بات کی دلیل ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو اب یہ ایسا کام کیا جا رہا ہے جو رسول کے طریقے پر نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مردود ہے۔ آئی بات میں تو یہ عمومی دلائل ہیں، اور خصوصی دلائل بھی اس تعلق سے ہیں جن کی بنیاد پر صحیح موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ حالت حیض میں دی ہوئی طلاق یہ واقع نہیں ہوگی۔ حالت حیض میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو یہ شمار نہیں کی جائے گی، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس سلسلے میں کہنا ہے لم یرہا شیئا، کہ آپ نے اسے کچھ بھی شمار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ حالت حیض میں دی ہوئی طلاق یہ شمار نہیں کی جائے گی۔ آئی بات میں تو آج ہم نے جو دو احادیث پڑھی، ایک تو خلا سے متعلق اور دوسری حالت حیض میں دی ہوئی طلاق سے متعلق، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔